قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 250 سے زائد حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل۔ قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں کے لیے بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں۔ عدالتوں میں انتخابی نشانات اور دیگر معاملات سے متعلق 90% کیسز نپٹا دیے گئے۔ امیدواروں کی جانب سے دائر صرف 10% کیسز پر فیصلے ہونا باقی ہیں۔ عام انتخابات کے لیے واٹر مارک والے بیلٹ پیپرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے۔ امیدوار ثناء اللہ مستی خیل کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن حکام کو طلب کر لیا۔ سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے استفسار کیا، کاغذات نامزدگی کیوں مسترد ہوئے؟ وکیل نے بتایا الیکشن ٹریبیونل نے کاغذات منظور کیے، ہائی کورٹ نے مسترد کر دیے۔ چیف جسٹس نے مخالف فریق سے پوچھا کہ یہ درست ہے ہائی کورٹ نے بغیر نوٹس فیصلہ کیا؟ وکیل نے جواب دیا درست ہے کہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری نہیں کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے ثناء اللہ مستی خیل اشتہاری ہیں، پیش کیوں نہیں ہوتے؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ثناء اللہ مستی خیل سرنڈر کر چکے اور ضمانت پر ہیں۔ ثناء اللہ مستی خیل NA 9172 سے آزاد امیدوار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا MPO جاری کرنے کا اختیار عارضی طور پر بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور سیکرٹری داخلہ کی اپیل پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے DC کا MPO جاری کرنے کا اختیار غیر قانونی قرار دیا تھا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی روکنے کے حکم امتناع میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ خاور مانیکا کے وکیل کے حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا، کل ہی سماعت کی اپیل۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے 31 جنوری کو سماعت دلائل کے لیے رکھ رہے ہیں۔ 31 جنوری تک گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں کیے جائیں گے۔ بھی وقت ہے کہ اس الیکشن کو غیر متنازع بنائیں۔ الیکشن کا عمل نہ صرف غیر متنازع ہونا چاہیے بلکہ غیر متنازع نظر بھی آنا چاہیے۔ 2 ہفتے پہلے کیمپین عروج پر ہوتی تھی، عوام میں جوش و خروش ہوتا تھا۔ آج عوام اس الیکشن کے پروسیس سے، اس الیکشن کے ماحول سے مایوس ہیں۔ یہ الیکشن بے مقصد ہو گیا، یہ الیکشن انتشار کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں دباؤ ڈال کر ووٹ لینا کوئی سیاست نہیں۔ جب الیکشن متنازع ہو جائیں تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے الیکشن غیر جانبدار بنائیں۔ ملک کی بدنصیبی ہے کہ الیکشن نیب اور اینٹی کرپشن لڑ رہے ہیں۔ یہ سسٹم چلنے والا نہیں۔ جو الیکشن نہیں لڑ رہے ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال کیا جاتا ہوگا؟ نیب اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آج گجرات میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں پنجاب کے لوگ روایتی سیاست اور جماعتوں سے تنگ آ چکے، لاہور ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا گڑھ بننے جا رہا ہے۔ ندیم افضل چاند کا کہنا ہے عوام آزاد کے بجائے سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا ہے تو سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا منتخب ہونا ضروری ہے۔ نون لیگ PTI کارکنوں پر اسی طرح ظلم کر رہی ہے جیسے ماضی میں جیالوں پر کیا۔ PTI کارکنان بھی تیر پر ٹھپا لگائیں، نفرت اور انتقام کی سیاست ختم کریں۔ مسلم لیگ نون کا منڈی بہاؤدین میں جلسہ، قائد اعظم گراؤنڈ میں پنڈال سجا دیا گیا۔ لیگی صدر شہباز شریف کارکنان سے خطاب کریں گے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز آج لاہور کے علاقے سنگھ پورہ جائیں گے، اپنے حلقہ NA 119 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گی۔ بلاول کو پڑھایا یہی کیا کہ یہ لے دے کر کے ہمیشہ حکومتیں بناؤ۔ سپریم کورٹ کو بارہا کہتے رہے
کہ دیکھو یہ خرید و فروخت شروع ہوگی. شرم کرنے چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہوئے وہ یہ بیان دیتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے، لیکن میں دوسرے لوگوں کو لے کر کے حکومت بناؤں گا. بلاول بھٹو کو پڑھایا گیا ہے کہ ہمیشہ خرید و فروخت کر کے حکومت بناؤ. عدالت کو یہی کہہ رہے تھے کہ نشان چھن جانے کے بعد کرپشن کا راستہ کھل جائے گا. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کی پروگرام خبر میں مہر بہاری کے ساتھ میں گفتگو. کہا بلا پارٹی چیئرمین ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں، دوسروں کو لے کر حکومت بنائیں گے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی اڈیالہ جیل میں طبیعت ناساز. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل. اسپتال میں مکمل طبی معائنہ کیا جائے گا. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار ہیں. پنجاب پولیس نے رات 1 بجے میری رہائش گاہ کا محاصرہ کیا. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کہتے ہیں پولیس چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بغیر وارنٹ گھر میں داخل ہوئی. داماد شاہد ہاشمی، نواسے قاسم ہاشمی اور تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، نہ کوئی پولیس آئی نہ کچھ اور ہوا، لیکن دوسری طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو عورت کارڈ کھیلا جائے، دوسرا مظلوم بنا جائے. گھر کا تالا ٹوٹا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، پولیس بھی نہیں آئی، بس عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ مظلوم بنا جائے. چودھری شجاعت حسین کے بیٹے اور سابق وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کہتے ہیں ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. والد نے پرویز الہی کو یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو جیل سے باہر آ جائیں گے. پرویز الہی کسی اور کی سیاست کے لیے یہ وقت دیکھ رہے ہیں. پشاور میں فائرنگ کے 2 واقعات. گلبہار میں ملزمان کی سرکاری گاڑی پر فائرنگ. محکمہ سوشل ویلفیئر آفیسر ہمایوں جان بحق. دودھزئی میں پولیس اہلکار شہید. کانسٹیبل کامران بچوں کو اسکول وین تک چھوڑنے آیا تھا. حملہ آور پیدل کھیتوں میں فرار ہو گئے. بنو میں تھانہ منڈان کی حدود میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا آپریشن. دہشت گردوں کا حملہ. فائرنگ رکنے پر سرچنگ کے دوران 2 دہشت گردوں کی لاشیں ملی. اسلحہ اور دستی بم بھی برآمد. دہشت گردوں کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے. سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تصدیق کر لیا کرو. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب. کہا دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے. پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. جماعت اسلامی کراچی کا کل انٹرمیڈیٹ بورڈ کے باہر دھرنے کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں طلباء دھرنے میں اپنی مارک شیٹیں لے کر آئیں. اگر کسی ٹیچر نے مرضی سے نمبر دے دیے تو کیا چیلنج بھی نہیں کر سکتے؟ شہر کا مقدمہ شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں. کراچی کے بچوں کے لیے راستہ ہی بند کر دیا. روزگار کیسے ملے گا؟ پیپلز پارٹی وڈیرا شاہی نظام مسلط کرنا چاہتی ہے. دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر. 23 پروازیں منسوخ. 3 متبادل ایئرپورٹ پر منتقل. ابوظہبی اور دبئی سے سیالکوٹ اور اسلام آباد کی پروازوں کو لاہور میں اتارا گیا. سعودی ایئر لائن کی جدہ اسلام آباد پروازیں منسوخ. کراچی سے لاہور، کوئٹہ اور پشاور کی پروازیں بھی منسوخ. ٹرینیں تاخیر کا شکار. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد. کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان. کراچی سے جیکب آباد جانے والی سکھر ایکسپریس اور مال گاڑی حادثے سے بچ گئی. ڈیٹھا کے قریب شرپسندوں نے ٹریک پر 24 فیٹ لمبی پٹڑی رکھی تھی. ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگا کر ٹرین کو روکا. انجن کی ٹکر سے پٹڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا ڈاؤن ٹریک پر جا گرا. سامنے سے مال گاڑی آ رہی تھی. ریلوے پولیس اہلکار نے برق رفتاری سے پٹڑی کا ٹکڑا ٹریک سے ہٹا دیا.
محکمہ داخلہ سندھ نے گمشدہ افراد کے اہل خانہ کو سرکار کی جانب سے معاوضہ دینا بند کر دیا۔ فوکل پرسن محکمہ داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا معاوضے کی ادائیگی پر کچھ لوگوں کو اعتراض تھا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہا جن گمشدہ افراد کے اہل خانہ سرکار سے معاوضہ لینا چاہتے ہیں انہیں ملنا چاہیے۔ عدالت نے 2015 سے گمشدہ ماجد کا سراغ لگانے کے لیے اشتہارات شائع کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب۔ سیکورٹی فورسز نے اہم دہشت گرد کمانڈر سمیت 17 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد 2007 سے 2014 تک کالعدم ٹی ٹی پی کا حصہ تھے۔ سیاسی اور فرقہ وارانہ قتل، سوات اور مالاکنڈ میں سیکورٹی فورسز اور این جی اوز پر حملوں میں ملوث تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس۔ محسن نقوی کی لاہور زو اور سفاری زو کی اپ گریڈیشن اور تعمیر کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ نشتر اسپتال کی انڈور وارڈ کی تعمیر و مرمت 31 جنوری تک مکمل کرنے کا حکم۔ محسن نقوی کی یونیورسٹی آف گجرانوالہ کی بروقت تکمیل کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ اسرائیلی مظالم سہنے والے غزہ کے بچوں کا پہاڑ جیسا مضبوط حوصلہ۔ جنوبی غزہ میں 13 سال کے یازجی کے والدین اسرائیلی فورسز کی بمباری میں شہید ہو گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 7 چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری سنبھالی۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں 5000 سے زائد بچے بھی شہید ہو چکے۔ پاکستان نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا مسئلہ او آئی سی میں اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کے اجلاس میں شرکت۔ منیر اکرم کی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی مذمت۔ کہا صدیوں پرانی بابری مسجد کو 1992 میں المناک طور پر منہدم کیا گیا۔ قابل مذمت فعل کے باوجود ذمہ داروں کو بری کر دیا گیا۔ منیر اکرم نے مسئلے پر یو این الائنس فار سویلائزیشن کو لکھے خط کے مندرجات بھی پیش کیے۔ میں مذہبی آزادی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کے سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا تھا امریکہ مذہبی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ خالصتان ریفرینڈم پر تبصرے سے گریز، بولے بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، معاملات پر گفتگو جاری رہے گی۔ محمد عامر اور شاہین آفریدی کی جوڑی کے چرچے۔ پاکستانی اسٹار فاسٹ بولر عامر اور شاہین انٹرنیشنل لیگ میں ایک ہی ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ گلف جائنٹس کے خلاف دونوں کھلاڑیوں نے 7 بولنگ کی۔ شاہین آفریدی نے پہلے ہی میچ میں 3 وکٹیں اڑا دی۔ محمد عامر نے بھی شاندار بولنگ کی۔ شاداب خان لیگ میں ڈیزرٹ وائپرز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔